غامدی صاحب، کائنات کیسے وجود میں آئی؟ اس میں اسلامی تعلیمات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سائنس کا بڑا کانٹروڈکٹری تھیوریز آئی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے اپنا موضوع نہیں بنایا، ان میں سائنس تحقیقات کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے، اس میں مختلف نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں، ان کا علمی جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید صرف اتنی بات بیان کرتا ہے جتنی اس کے موضوع سے متعلق ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ اس کا یہ کام ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بتائے، ورنہ تو انسانی علم و عقل کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس نے آپ کے لیے یہ دروازہ کھولا ہے، آپ اس میں جو مختلف نقطۂ نظر ان کا جائزہ لیں۔ مثلا انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید نے چند بنیادی باتیں بتا دی۔ یہ پہلی مرتبہ انکشاف کیا قرآن مجید نے کہ انسان کی تخلیق دو ادوار میں ہوئی ہے۔ یہ بتایا کہ پہلے دور میں بالکل اسی طریقے سے تخلیق ہوئی ہے مٹی کے پیٹ میں جس طریقے سے اب ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے۔ یہ بتایا کہ یہ دور جو اب گزر رہا ہے، اس سے پہلے انسان پر ایک حیوانی دور بھی گزر چکا ہے۔ یہ باتیں قرآن نے بیان کر دی، اور یہ بیان کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں توحید کو بیان کرنے کے لیے کہنی ضروری ہو گئی تھیں، ورنہ یہ اس کا اصل موضوع نہیں ہے۔ اس سے آپ کو ایک روشنی مل گئی، آپ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں، چاہیں تو مزید آگے بڑھیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف ان معاملات میں خطاب کیا ہے جن میں دنیا کے اس تصور کے بارے میں بتانا مقصود ہے کہ اس کا کیا کوئی خالق ہے، کیا ہماری موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے، اگر ہے تو پھر اس زندگی میں پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ قرآن کا موضوع ہے۔ ہم صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو زمین کے پیٹ سے پیدا کیا، ہم صاحب یہ بات قرآن میں کہاں کہی گئی ہے؟ قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں بیان کیا گیا نا، اور بھی جگہوں میں بیان کیا گیا کہ انسان کو ہم نے تین لازب سے پیدا کیا، انسان کو ہم من صلصال کالفخار سے پیدا کیا۔ یہ تو قرآن مجید نے ترجمہ کیجیے اس آیت کا۔ یعنی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، ہم نے گارے سے انسان کو پیدا کیا، یہ بیان کیا ہے نا۔ مطلب اس سے یہاں یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کے پیٹ سے گارا کہاں ہوتا ہے بھائی؟ گارا وہیں ہوتا ہے، زمین میں ہوتا ہے۔ یعنی اس سے قرآن نے یہ بتایا کہ سمندروں کے کنارے جو ایک خاص طرح کی دلدلی زمین پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر تخلیق کی ابتدا ہوئی، پھر بتایا کہ وہ مٹی خشک ہو گئی۔ آیت کی تشریح کرنے کا طریقہ ہے، تو الفاظ یہی بتا رہے ہیں نا، تین لازم کہتے کس کو؟ خان صاحب اسی طرح مولانا فتح محمد جالندھری اور پکٹھول نے جب سورہ لقمان کی آیت کا ترجمہ کیا تھا تو وہ ان کا تشریح کرنے کا طریقہ تھا۔ آپ کی اس تشریح سے بہت سارے مذہبی علماء اتفاق نہیں کرتے، اور ان کی اس تشریح سے آپ اتفاق نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو علم کی دنیا ہے، اس کے اندر جس نے کوئی بات کہنی ہے وہ اپنے دلائل دے دے گا۔ علم تو حیرت کی بات یہ ہے، لیکن کیا قرآن کی انٹرپریٹیشن ایک نہیں ہو سکتی جس سے یہ تمام مسائل پیدا ہی نہ؟ بات یہ ہے کہ کیوں آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید کی یہی خوبی ہے کہ انسان اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، نئے نئے عجائب دریافت کرتا ہے، نئی نئی دنیائیں دریافت کرتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ کبھی اسے سیر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی آپ غامدی صاحب، آپ نے شروع میں کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سائنس دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ آئی سارٹ آف ٹوٹلی نیگیٹ دیٹ پوائنٹ۔ قرآن مجید کو ایک مکمل کتاب کا خطاب حاصل ہے۔ مکمل کتاب کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر علم ڈالا ہوا ہے، ہر علم کے اندر سائنسی علم بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ فارن کنٹریز میں اف سائنٹسٹ ہیو ٹو کنکلوڈ سم تھنگ، انہوں کو ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اپنے سامنے رکھ کے اس کے اندر سے تحقیقات ڈھونڈ کے اور پھر آگے سے اپنی تحقیقات کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سائنس اور مذہب دو مختلف چیزیں ہیں؟ یہ آپ کی خوش فہمیاں ہیں، اس طرح کی کوئی بات قرآن نے نہیں کہی۔ وہ کامل کتاب ہے ہدایت کے لحاظ سے، یعنی جس موضوع سے متعلق وہ بات کرتی ہے اس میں ایک کامل کتاب ہے۔ اس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو ایٹم بم بنانا سکھائے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو علاج معالجے کے طریقے بتائے۔ یہ انسان کا کام ہے کہ ان کو سیکھیں۔ اور یہ بھی آپ کی میری بہن خوش فہمی ہے کہ سائنسدان قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ تحقیق کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، انسانی تاریخ میں یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا، مسلمانوں کے یہاں بھی نہیں ہوا، کوئی آئیے غیر مسلموں کے یہاں ہوتا۔ ان دونوں کا موضوع ہی بالکل الگ ہے۔ اس بات پر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں اخبار میں میری نظر سے ایک کالم گزرا جس میں یہ لکھا تھا کہ ٹورنٹو یونیورسٹی میں ایک اناٹومی اور سیل بایولوجی کے ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ہے کیتھ مور۔ انہیں سعودی عرب کی حکومت نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ایک بھاری مشاہرے پہ ملازم رکھا، اور ان کا کام یہ تھا کہ قرآن اور حدیث میں انسانی تولید کے متعلق جو مواد ہے اس کو جدید سائنس سے کمپیٹیبل ثابت کیا جائے۔ یعنی قرآن کو پہلے درست تسلیم کیا گیا جیسا کہ انہوں نے کہا، اور پھر اس کی سائنٹیفک
انٹرپریٹیشن مانگی گئی. ہم سب ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ کام کبھی نہ مغرب میں ہوا نہ مسلمانوں میں ہوا, یہ آپ کے سامنے زندہ جیتی جاگتی مثال ہے. نہیں, وہ اور بات ہے جو انہوں نے کہی تھی. وہ بات یہ تھی کہ سائنسدان بیٹھ گئے اور انہوں نے کتاب کو پڑھا. ایک سائنسدان تھا. یہ تو ایک بالکل دوسری چیز ہے. تو یہ ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والوں نے جب یہ دیکھا کہ انسان کی ولادت کے بارے میں قرآن مجید کے کچھ بیانات ہیں, تو ایک سائنسدان کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے جو علم ہے اس کی روشنی میں ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا چیز قرآن نے کہی ہے اور کیا آپ کہتے ہیں. یہ بالکل ایک دوسری بات ہے. اور یہ کہ سائنسدان جب ناسا میں بیٹھتے ہیں یا سائنسدان جب طبی تحقیق کرتے ہیں تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا خیال یعنی یہ رویہ علمی طور پر درست نہیں ہے. بالکل درست نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کتاب کا جو موضوع ہے قرآن مجید نے کبھی یہ دعویٰ نہیں ٹھیک ہے ہم سب. جی آپ پلیز. 20th سینچری میں انسان کی جو ایوریج عمر تھی وہ 40 ایئرس تھی, ٹھیک ہے, اور اب 21st سینچری میں انسان کی ایوریج عمر 65 ایئرز ہے. ویئرز قرآن میں مینشن کیا گیا کہ حضرت نوح کی عمر 900 ایئرس تھی, جس کی ڈاکٹر مہدی حسن نے یہ کہا ہے کہ وہ 900 قمری سال تھے, کیونکہ تب جو ہے شمسی کیلنڈر کا رواج ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا جائے تو سال میں 12 چاند ہوتے ہیں, 900 پہ اس کو تقسیم کیا جائے تو 75 آتا ہے, جو کہ کافی ریئلسٹک ایج پتہ چلتی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے سال کہا ہے, اور قرآن مجید کو جو آدمی پڑھتا ہے وہ جانتا ہے سال کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے یقیناً وہ 950 سال ہی ہیں. ایسے ہی جیسے آپ بولتے ہیں. اور قمری سال جو ہے وہ صرف 10 دن چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال سے. ہم روز قمری سال کا تجربہ کرتے ہیں. قرآن مجید بالکل واضح زبان میں نازل ہوا ہے, اس میں اس طرح کوئی ابہام نہیں ہوتا. اور دوسرے یہ کہ قرآن جس زمانے کی خبر دے رہا ہے وہ زمانہ تو ابھی آپ سائنس میں متعین نہیں کر سکے کہ لاکھوں سال پہلے کا تھا. غامدی صاحب, جس طرح انگریزوں نے ترقی کی, سائنس کو یوز کرتے انہوں نے ایٹم بم وغیرہ بنایا, تو مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہ کر اپنی زندگی میں امپرومنٹ لانی ہے. تو ہم قرآن اور حدیث کی روح سے کیسے انگریزوں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ ذرا مجھے ان مسلمانوں کے بارے میں بتائیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جھوٹ, یہ بددیانتی, یہ ملاوٹ, یہ دوسروں کے مال لوٹنا, یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہا ہے. مسلمان اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرتے تو دنیا کے اندر اسی پستی میں گرے ہوئے ہوتے. نہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کی ہے, نہ طبعی علوم کے ساتھ وابستگی برقرار رکھی ہے. دونوں کے نتائج بھگت رہے ہیں. لیکن غام صاحب, ہم کہاں ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم پھر کمپیٹ کیسے کر سکتے ہیں انگریزوں کو, اگر ہم اپنے آپ کو اسلام پہ بھی رکھیں اور ساتھ ہم کمپیٹ کرنا چاہیں ان کو؟ اسلام کہاں آپ کے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے. اسلام کا موضوع بالکل الگ ہے. دنیا کے اندر آپ کو جو ترقی کرنی ہے اس کے لیے آپ کو طبعی علوم حاصل کرنے چاہیے, ان میں تحقیق کرنی چاہیے, اس کے نتائج نکالنے چاہیے. آپ کو دنیا میں جو سوشل سائنسز کی ترقی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اخلاقی وجود کو کیسے پیوریفائی کیا جائے, اور آپ قیامت میں جب اٹھیں تو وہاں آپ کو کن چیزوں کے لیے جواب دہ ہونا ہے. پہلے مذہب کا موضوع متعین کر لیجئے. آپ ڈاکٹر کے پاس مکان کا نقشہ بنوانے کے لیے جا رہے ہیں.